پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں 3 ریاستیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کا مقصد ایک فلسفی ہے, وہ کسی نسل کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی تھی ریاست مدینہ. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تھا وہ سب کے سب ریاست مدینہ کے سٹیزنز تھے, اس کے باشندے تھے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. حضرت اویس کرنی دور دراز علاقے میں تھے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ریاست مدینہ کے باشندے قرار پائے. اسی طرح اس کے بعد جتنی بھی مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں ریسنٹ ہسٹری میں, کوئی بھی کسی فلسفی کسی ریلیجن کے نام پہ نہیں ہوئی, یا وہ طاقت کی بنیاد پر ہوئی یا وہ نسل کی بنیاد پر ہوئی. ٹھیک ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں. مسلمانوں کی بھی جو عباسی سلطنتیں تھیں وہ عباسی خلفاء اپنے نسل در نسل وہ بادشاہت کی بنیاد پر چلاتے رہے. سلطنت عثمانیہ میں بے شک بہت چیزیں اسلام کے قریب تھیں, لیکن بہرحال وہ ترک نسل پرستی ہی تھی, اس کے اندر بادشاہتی خلافت اس کے اندر نہیں تھی. اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بہت بڑی بات ہے یہ, خلافت راشدہ کے بعد اگر کوئی ریاست قائم ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد, تو وہ پاکستان ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی ریاست نہیں ہے. اور پاکستان اسی لیے اس کو مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت آپ کے ساتھیوں سے صحابہ سے فرمائی, انہوں نے مل کر ریاست مدینہ قائم فرمائی تھی. اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, 1400 سال کے بعد مدینہ ثانی قائم ہوئی مشرق کی سرزمین میں.